جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ اس میں شامل ہیں، تو ہم جمہوری طریقے سے آئے، ہم جمہوری عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے، ہم نے ایک حلیف جماعت کی حیثیت سے حکومت میں شمولیت اختیار کی، اور ایم کیو ایم کے ووٹر جنہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا ہے وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ خواہ وہ ایم این اے ہو، ممبر قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، یا بلدیاتی کسی بھی سطح کا نمائندہ ہو، اس نے عوام کی اسی حکومت میں رہ کر، اسی سسٹم میں رہ کر اپنی بساط کے مطابق جتنی کی خدمت کی ہے وہ عوام کے سامنے ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہیں، ان لوگوں کے سامنے ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے۔ لیکن صرف چند جگہوں پر ایسے لوگوں کا جن کا تعلق عوام میں سے ہو، یعنی غریب طبقے سے، لوور مڈل کلاس سے، متوسط طبقے سے ہو، وہ صرف چند مقامات پر آنے سے ملک میں انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ انقلاب کی اب ضرورت ہے پورے پاکستان کے اندر، کہ صوبہ پنجاب میں، صوبہ بلوچستان میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ سندھ میں، ہر جگہ پڑھے لکھے دیانتدار ایماندار افراد غریب طبقے سے، لوئر مڈل کلاس کے طبقے سے، متوسط طبقے سے باہر آئیں اور وہ انتخابات میں حصہ لیں اور وہ منتخب ہوں، اور اس ملک کا فرسودہ جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ اور دولت کی بنیاد پر جو سیاست میں آتے ہیں، صرف ان کا کردار خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس گلے بڑے بدبودار خراب نظام کا وہ خاتمہ کر دیں۔ لیکن اس نظام کا خاتمہ مزارے، ہاری، مزدور، کسان اکیلے نہیں کر سکتے، جب تک کہ پورے ملک کے عوام پوری طرح متحد، منظم، ایک پرچم تلے جمع نہ ہو جائے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی بہت طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کے بجائے ان کی معاون و مددگار بنے، نہ کہ وہ محافظ بنے جاگیرداروں کی، ملک کی دولت لوٹنے والوں کی، ملکی خزانے سے قرض لے کر معاف کرانے والوں کی، چوری چکاری خزانے لوٹ کے کمیشن لے کر اپنی دولت اور جاگیریں بڑھانے والوں کی مدد کرے۔ اب تک فوج 4 دفعہ مارشل لا لگا چکی ہے، 4 دفعہ۔ کس جاگیردار وڈیرے اور ایسے نو دولتی سرمایہ دار کا محاسبہ ماشاء اللہ کے دور میں ہوا، جس نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے، اور بچہ جس کا ذرا سا بھی شعور ہے، جو جانتا ہے کیا۔ میں اس پہ آتا ہوں جی، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ قائد تحریک ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھ ہیں، ایک بڑی چھوٹی سی کوئک بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ایم کیو ایم کے فاؤنڈر اور قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب کی، لنڈن سے براہ راست اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سوری مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا تھا نیوز ہیڈ لائنز کی وجہ سے، اگر آپ اپنی بات ختم کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ میں اپنا اگلا سوال کر لوں۔
جی میں مجھے آپ 1 منٹ دے جی میں کمپلیٹ کر لوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فوج نے 4 دفعہ مارشل لا لگایا لیکن کبھی ملک کو لوٹنے والوں کا احتساب نہیں کیا. تو میں نے اس پہ یہ بات کہی کہ اب فوج ایک ایسا منظم ملک کا ادارہ ہے کہ جو سانحات میں جو دیگر معاملات میں مدد کے لیے پہنچتا ہے. دہشت گردی کے خلاف ہزاروں جوان شہید ہو گئے, افسران شہید ہو گئے. آج سیلاب میں اگر لوگوں کی جان پانی میں اتر کر اپنی جانوں پر کھیل کر کوئی بچا رہا ہے تو وہ فوجی جوان ہیں. تو میں نے یہ مطالبہ نہیں بلکہ رائے میں نے یہ دی تھی کہ اب محب وطن فوجی جرنیلوں کو ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو ظلم کی چکی میں 63 سالوں سے پس رہے ہیں اور انہیں آگے آ کر مدد کرنی چاہیے. جس کا غلط مطلب نکالا کہ الطاف حسین ملک میں مارشل لا کا مطالبہ کر رہا ہے. میں نے مارشل لا کا مطالبہ نہیں کیا, اس کی میں وضاحت پہلے ہی کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں 2 سوال بڑے امپورٹنٹ اٹھتے ہیں کہ اگر 4 دفعہ فوج نے آ کے کسی وڈیرے کو, جاگیردار کو, کسی غاصب کو الٹا نہیں ٹانگا تو 5ویں بار ان کو زحمت کیوں دیں کہ وہ دوبارہ نظام میں مداخلت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ محب وطن جرنیل تو مجھے بالکل سمجھ میں آتا ہے, لیکن کیا ہمارے پاس غیر محب وطن جرنیل بھی ہیں اور ان کو آپ کیسے ان کی ڈیفینیشن دیں گے؟ بدقسمتی سے جب سے میں نے ملک میں غریبوں کے انقلاب کی بات کی ہے, ایک 2% ملک میں اقتدار میں آنے والے موروثی خاندان کے سیاستداں بوکھلا اٹھے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ محب وطن اور غیر محب وطن کیا ہوتا ہے. غیر محب وطن جرنیل وہ ہے جس نے ملک کو توڑا, جس نے ملک کو 2 لخت کیا. غیر محب وطن جرنیل وہ تھے جنہوں نے معصوم بنگالیوں پہ گولی چلائی, جنہوں نے جہاں جہاں غریبوں پر گولیاں چلائیں. ان کو ہم محب وطن جرنیل نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے جاگیرداروں وڈیروں کو شامل کر کے مارشل لا دور میں ان کو لوٹنے کی, ملک کی دولت لوٹنے کی اجازت نہ صرف ان کو دی بلکہ خود انہوں نے ملک کو لوٹا کمیشن لے لے کر. یہ محب وطن جرنیل نہیں ہے. محب وطن جرنیل وہ ہیں جنہوں نے, جیسے آج سیلاب زدگان کی مدد کے لیے افسران بھی موجود ہیں, جرنیل بھی موجود ہیں, فوجی بھی موجود ہیں, جو موجود ہیں میدان میں خطرات میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر, جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, پہاڑیوں پہ جا جا کے, اونچے اونچے مشکل علاقوں میں جا کے, یہ محب وطن جرنیل ہیں. لیکن جو صرف اقتدار کے لیے, جو صرف اقتدار کے لیے چند لوگوں کے ساتھ مل کے چند جرنیلوں کے مفاد اور چند اور جاگیردار وڈیرے اور لٹیروں کے مفاد کے لیے اقتدار میں آتے ہیں, وہ محب وطن جرنیل نہیں ہیں, وہ غیر محب وطن جرنیل ہیں. تو جنرل مشرف بھی اب پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں. 1 تاریخ کو وہ اپنی پارٹی کا بھی باقاعدہ اعلان کرنے لگے ہیں. تو جنرل پرویز مشرف جب پاکستان واپس آئیں گے تو کیا MQM اور آپ ان کو سپورٹ کریں گے, ویلکم کریں گے کہ سیاسی مخالفت کریں گے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان آئیں, خوشی سے آئیں, یہ ان کی اپنی مرضی. انہوں نے جو جماعت اخباری اطلاعات کے مطابق جو بنائی ہے, ان کے لوگ انہیں خوش آمدید کہیں, اور حکومت پاکستان قانون اور آئین کے مطابق
جو بھی اقدامات ان سے متعلق کرتی ہے وہ حکومت کا آئین اور آئین کے مطابق کا حق ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم ایک لبرل ڈیموکریٹک جماعت ہے جو انتہا پسندی کے خلاف ہے، جس کا اپنا منشور ہے اور جو اپنے منشور کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. ایم کیو ایم کو ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے اگر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلے گا تو آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے یا ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ یہ سوال تو بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے. اصل میں ہمارے سیاستداں بدقسمتی سے عوام کو اور ملک کے معصوم عوام کو گمراہ کرتے چلے آئے ہیں. میں آج آپ کے توسط سے 16 ستمبر 2010 کو آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے اور مبشر بھائی آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں تمام آئینی قانونی ماہرین سمیت تمام سیاستدانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. نواب اکبر بگٹی کے مرڈر پہ تو چل سکتا ہے. اس پہ چلائیں، اس پہ چلائیں. مجھے ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہاں پہ، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں تو سیاست میں بالکل ہی مجھے نہیں پتا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں ایتھنک پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں لیکن ہو گئی ہے.